لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. مائیں بہنیں طالبات معلمات بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک کامل اور مکمل زندگی گزارنے کے لیے اسلام والا راستہ دکھایا ہے۔ کامل اسلام اور مکمل اسلام کو سمجھنا اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا اور پھر اس کی دعوت کو اپنی حیثیت کے مطابق عام کرنا، یہ تینوں کی تینوں چیزیں ہم میں سے ہر ایک پر ضروری ہے۔ سیکھے بھی، عمل بھی کرے اور پھر دوسروں کو سکھائے بھی، یہ تینوں چیزیں۔ کیونکہ انسان جو آیا ہے وہ جاہل پیدا ہوا ہے، دنیا میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ بچہ ہے، نیا نیا پیدا ہوا، اسے جنگل کے اندر چھوڑ دو، وہ 5-10 سال کا ہو جائے گا، اسے کچھ بھی نہ بول سکے گا نہ کچھ سمجھ سکے گا، اس لیے کہ وہ بالکل معاشرے سے کٹ کر ایک جنگل میں رہ رہا۔ وہی بچہ اگر معاشرے میں رہے، گھر میں رہے، ایک معاشرتی زندگی میں رہے تو پھر بہت کچھ سیکھ جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان جاہل پیدا ہوتا ہے اور انسان سیکھتا ہے باہر سے سیکھتا ہے۔ انسان لوگوں کی بول چال سنتا ہے، سن کے پھر اپنے دماغ میں فٹ کرتا ہے، پھر بولنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے، دیکھتا ہے، یعنی دیکھنے کے ذریعے، سننے کے ذریعے، بولنے کے ذریعے، سمجھنے کے ذریعے، ان تمام چیزوں کے ذریعے انسان باہر سے بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے۔ اور باہر ہر طرح کا سسٹم موجود ہے، اچھا سسٹم بھی موجود ہے، برا سسٹم بھی موجود ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ہم نے انسان کے اندر غلط کرنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے، اچھا کرنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے۔ باہر کا سسٹم اس کو جیسا سکھائے گا ویسا وہ کیچ اپ کرے گا۔ باہر کا سسٹم برا ہے تو یہ باہر سے برائیوں کو سیکھے گا، باہر کا سسٹم اچھا ہے تو وہ باہر سے اچھائیوں کو سیکھے گا۔ تو چونکہ باہر ہر طرح کا سسٹم موجود ہے، اس لیے اچھے اور برے کو سیکھنا ضروری ہے۔ ورنہ تو انسان کیا ہے کہ ہے بری چیز اسے اچھا سمجھ کر اپنا لے گا، ہے اچھی چیز لیکن اسے برا سمجھ کر رد کر دے گا۔ آج کل دنیا کے اندر بہت سی ایسی فیملیاں اور بہت سے ایسے ممالک اور بہت سی ایسی جگہیں موجود ہے جہاں والوں کو اچھے برے کی تمیز نہیں، جہاں والوں کو اچھے برے کی تمیز نہیں کہ کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے۔ چنانچہ ان کے معاشرے کے بڑے ان کو جیسا سجھاتے ہیں ویسا وہ چلتے رہتے ہیں، جیسا سجھاتے ہیں ویسا چلتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اس حدیث پہ غور کرو، اس حدیث پہ غور کرو جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دین جو ہے نا وہ امانت ہے، امانت ہے۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، چنانچہ تم دیکھو کہ تم اپنا دین کن لوگوں سے حاصل کر رہے ہو۔ جن لوگوں سے تم اپنا دین حاصل کر رہے ہو اگر وہ واقعی اللہ والے ہیں، رسول والے ہیں، دین والے ہیں، تقوی والے ہیں، علم والے ہیں اور اکابرین کی صحبت میں رہنے والے ہیں، تو پھر ان سے تمہیں جو علم حاصل ہوگا وہ نور لے کر آئے گی۔ اور اگر جن کی زندگیوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں ان سے تم علم حاصل کرو گے تو وہ ظلمت ہے، ظلمت۔ آج دنیا کے اندر دیکھ لو بہت سے ایسے لوگ، بڑے لوگ ہیں، وہ جیسا کہتے ہیں انسان چلتا ہے،
جو چیز کہہ دی اسی کے اوپر انسان آمنا و صدقنا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے باہر ہر طرح کا سسٹم رکھا ہے، اچھا بھی اور برا بھی. اچھائیوں کو بھی سمجھے، برائیوں کو بھی سمجھے. اس سمجھنے کو علم کہتے ہیں. اسی علم کے لیے مراکز ہوتے ہیں، تربیتی کورس ہوتے ہیں، خانقاہیں ہوتی ہے. اسی کے لیے مذاکرے ہوتے ہیں، تعلیم ہوتی ہے. یہ سب چیزیں اسی کے لیے ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر کم سے کم اچھے برے کی پہچان تو آئے، صحیح اور غلط کی پہچان تو آئے. کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، اس پہچان کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں. آج کا زمانہ بہت ہی پرفتن زمانہ ہے، بہت ہی پرفتن. اور زمانہ تو ویسے بھی تبدیلیوں کا ہمیشہ رہا ہے. زمانہ تو بدلتا رہتا ہے، اور ہر زمانے کے اندر، ہر وقت میں زمانے کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. لیکن تبدیلیوں کی رفتار اس وقت میں جتنی تیز ہے اتنی پہلے کبھی بھی نہیں رہی. جس تیز رفتاری کے ساتھ تبدیلیاں آ رہی ہے اور جس تیز رفتاری کے ساتھ میں تبدیلیاں آتی رہے گی وہ اس سے پہلے زمانوں کے اندر کبھی بھی نہیں ہوئی. اس لیے یہ انتہائی تیز رفتار تبدیلیوں کے زمانے میں تو اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم صحیح علم، صحیح تقوی، صحیح صحبت اور صحیح راہ دکھانے والوں سے اپنے آپ کو جوڑے رکھے. کیونکہ فتنے اور گمراہیاں اور اندھیرا یہ بالکل بارش کے قطروں کی طرح ٹپک رہا ہے، بارش کے قطروں کی طرح. اسی لیے حدیث کے اندر ایک دعا آتی ہے، اس دعا کا اگر ہم اہتمام کریں تو اللہ تبارک. دو چیزیں میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، دو چیزیں. ایک تو دعا ہے، اس دعا کو کثرت سے مانگنے کا اگر ہم اہتمام کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح اور غلط کی پہچان کرا دیتا ہے. وقتی طور پر انسان کو کوئی چیز صحیح لگتی ہے، لیکن پھر اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیتا ہے کیا صحیح کیا غلط. ایک تو ہے اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی واجرنی من مضلات الفتن ما احییتنی. اس وقت کی دعا ہے جب ایک صحابی جو ہے وہ ایک شخص مسلمان ہونے کے لیے آئے تھے، بلکہ آئے تھے حضور کا اصل امتحان لینے کے لیے، اور ان کا یہ امتحان ہو گیا. انہوں نے آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی تم کتنے معبودوں کو پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آسمانوں کے اوپر 6 معبودوں کو پوجتے ہیں اور زمین کے اوپر ایک معبود کو پوجتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید سمجھائی. توحید سمجھانے کے بعد ان کے بات سمجھ میں آ گئی، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو آپ کیا دو گے؟ حضور نے فرمایا میں تمہیں ایک تحفہ دوں گا، تحفہ کہ زندگی بھر تمہیں کام آئے گا. چنانچہ وہ صحابی مسلمان ہوئے. مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت میرا تحفہ. تو اس زمانے کا تحفہ یہ مادی نہیں ہوتا تھا، اس زمانے کا تحفہ دینی اور علمی ہوتا تھا، روحانی اور اخلاقی ہوتا تھا. یہ اس زمانے کے تحفے ہوتے تھے. بہرحال تو اس وقت میں تحفے کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی تھی کہ یہ دعا پڑھتے رہا کرو. اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ تو مجھے میری ہدایت کا الہام کر. وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، اور مجھے میرے نفس کی شرارتوں سے بچا لے. وَأَجِرْنِي مِن مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ مَا أَحْيَيْتَنِي، اور جب تک تو مجھے زندہ رکھے گمراہ کرنے والے فتنوں سے مجھے بچا کے رکھنا. اب آپ سوچو، اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر غور کرو، کتنا مغز ہے اس کے اندر. جو انسان اس دعا کا اہتمام کرتا رہے گا انشاءاللہ گمراہیوں سے بچتا ہی چلا جائے گا. ایک چیز. دوسری چیز ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اس وقت کعبہ کے اطراف میں رہنے والے جتنے مشرکین مکہ تھے، اللہ کا گھر ان کے پاس ہے، اللہ کے گھر کی سرداری ان کے پاس میں ہے، کعبہ کی چودراہٹ ان کے پاس میں ہے. پوری دنیا کے لوگ ان کا احترام کرتے تھے صرف کعبہ کی وجہ سے، لیکن یہ خود کعبے سے دور تھے اور کعبے کے رب سے دور تھے. شیطان نے ان لوگوں کو ایسی پٹیاں پڑھا کے رکھی تھی کہ کعبے کے رب سے مکمل دور ہو چکے تھے.
چنانچہ ان لوگوں کو مستقبل کا حال جاننے کی ایسی فکریں رہتی تھی کہ مستقبل کا حال جاننے کے لیے مختلف طریقے کے کام کرتے تھے. فال نکالتے تھے. فال اس طریقے سے نکالتے تھے کہ حرم شریف کے جو مجاور ہوتے تھے نا، جس طریقے سے آج کل یہ مزاروں کے مجاور ہوتے ہیں وغیرہ، تو اسی طریقے سے اس زمانے کے مجاور ہوتے تھے جو کعبہ کے پاس میں رہتے تھے. ان کے پاس میں تیروں کا ایک تھیلا ہوتا تھا. تھیلا، بعض تیریں ہوتی تھی جن پر خیر لکھا ہوا رہتا تھا، بعض تیریں ہوتی تھی جن پر شر لکھا ہوا ہوتا تھا، اور بعض تیریں بالکل بلینک ہوتی تھی. تو ان کو کوئی بھی اہم کام پیش آتا تھا، جیسے کسی جگہ شادی کرنی ہے، یا کسی جگہ کا سفر کرنا ہے، یا کوئی تجارت کرنی ہے، یا کوئی اہم کام کرنا ہے. اب انسان ڈیسیزن نہیں لے سکتا کہ بھئی اس کا مستقبل کیا ہے. مستقبل کا حال جاننے کی ایک فکر ہوتی ہے انسان کو کہ پتہ نہیں یہ چیز میرے لیے خیر ہے یا شر ہے. تو اس کے لیے وہ ان مجاوروں کے پاس آتے تھے اور فال نکلواتے تھے. اس کی کچھ رقم دینی پڑتی تھی ان کو. چنانچہ وہ کعبہ کا مجاور جو ہے وہ تھیلا نکالتا تھا، ساری تیروں کو گھماتا تھا، پھر ہاتھ ڈال کے نکالتا تھا. اگر ان تیروں پہ نکل گیا خیر تو مطلب یہ ہے کہ اب اس کام کے اندر خیر ہے، چلو کر لو. امرانی ربی، میرے رب نے اس کا جو حکم دیا یہ لکھا ہوا ہوتا تھا. کسی کے معاملے کے اندر تیر نکلتے تھے، اس میں لکھا ہوا ہوتا تھا نہانی ربی، میرے رب نے مجھے اس سے منع کیا. چنانچہ وہ اس کام سے رک جاتے تھے. کچھ تیر ایسے ہوتے تھے جو بلینک نکلتے تھے، تو پھر ان کے تیر پھر سے نکالے جاتے تھے. یہ فال نکالتے تھے. تو یہ فال نکالنا بہت بڑا شرک. قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں اسی کو استفہام بالازلام کہا گیا ہے. 7 پارے کے اندر کھول کے دیکھو، شروع میں ہی ہے الاستفہام بالازلام. اسی طرح وہ لوگ مستقبل کا حال جاننے کی فکر میں یہ کرتے تھے کہ پرندے کو اڑاتے تھے. اگر پرندہ سیدھی طرف اڑ گیا تو مطلب اب اس کام کے اندر خیر ہے، کرو. پرندہ بائیں طرف اڑ گیا مطلب اس کام کے اندر شر ہے، چھوڑو اس کو. اسی طریقے سے وہ لوگ بد شگونی لیا کرتے تھے، برا شگون. صبح نکلے، بلی سامنے آ گئی، چلو بھائی اب اس کام کے اندر نحوست رہے گی، آج کا پورا کام پورا دن منحوس. اور اگر صبح کے وقت میں کوئی اچھا جانور نظر آ گیا، ہاں بھائی آج کا پورا دن جو ہے نا وہ ہمارا خوشگوار گزرے گا. اسی کی آج کے زمانے کے اندر جیسے نجومیوں کے پاس لوگ جاتے ہیں، بھائی ہمارا ذرا ستاروں سے ہمارا مستقبل بتاؤ، ہماری زندگی کیسی، ہماری صحت کیسی، ہمارا مال کیسا، ہماری عورت، ہمارے بیوی بچے، ہمارے شوہر کیسے، ہمارا مستقبل کیسا. ہاں بھائی کچھ لوگ جو ہے نا وہ ہاتھوں کی لکیریں دکھاتے ہیں، بھائی ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کے بتاؤ ہمارا مستقبل کیسا ہے. تو یہ سارے کے سارے شرک کے زمرے ہیں. شرک کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کاہن کے پاس گیا اس نے کفر اختیار کیا، جو نجومی کے پاس گیا اس نے کفر اختیار کیا. یہی چیز اب مسلمانوں کے اندر بھی اتنی کثرت سے آ رہی ہے. کوئی بھی کام کرنا ہو تو کسی مولانا صاحب کے پاس چلے جائیں گے، کسی عامل کے پاس چلے جائیں گے، ارے بھائی ذرا ہم کو استخارہ کر کے بتاؤ ہمارا یہ کام بہتر ہوگا کہ نہیں ہوگا. استخارہ کر کے بتاؤ ہمارا یہ کام بہتر ہوگا کہ نہیں ہوگا. ذرا آپ اپنا عمل کر کے بتاؤ، ذرا تعویذ میں دیکھ کے بتاؤ. تو بھائی یہ ساری کے ساری چیزیں اللہ سے دور کرنے والی ہے. اس کا بدل شریعت نے ہم کو بتایا ہے استخارہ، جو مصنون طریقے سے کیا جاتا ہے. استخارہ جس کا آسان طریقہ بتایا گیا، آسان طریقہ کہ انسان دن میں کسی بھی وقت 2 رکعت استخارے کی نیت سے پڑھے، اس کے بعد استخارے کی دعا مانگے، بس پھر معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دے. چاہے کوئی کسی کام میں تذبذب ہو یا نہ ہو، پھر بھی انسان استخارہ کرتا رہے. استخارے کے بعد شیطان نے اتنی ساری چیزیں لگا دی، ارے بھائی استخارے کے بعد سوو، کسی سے بات مت کرو، سیدھی کروٹ پہ سوو، قبلہ رخ سوو، قبلے کے خواب کے اندر آ کے فلاں رنگ آئے گا تو یہ مطلب ہوگا، یہ رنگ آئے گا تو یہ مطلب ہوگا. استخارے کے اندر کوئی بزرگ آ کے بتائے گا کہ یہ کام کرو یا یہ کام مت کرو. یہ سارے کے سارے پیوند ہیں. سنت اتنی سیدھی سادی اور اتنی سمپل ہوتی ہے کہ انسان عمل کر سکتا ہے آسانی سے، لیکن پھر ہمارے بہت زیادہ سوالات کی وجہ سے وہی چیز تنگ ہو جاتی ہے.
اصل استخارہ یہی ہے، اور یہ استخارہ دیا گیا ہے اس سوچ کے بدلے میں، اس سوچ کے بدلے میں جو لوگوں کے اندر ہوتی ہے نا، مستقبل کا حال جاننا، تو اس کے بدلے میں وہ تو ہے ایک بدعت، اور اس کے مقابلے میں سنت دی گئی ہے استخارے کی، کہ انسان اپنی زندگی کو استخارے والا بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر معاملے میں خیر ہوگی، ہر معاملے میں۔ جی، لوگ جو ہے نا مستقبل کا حال جاننے کی فکر میں ہوتے تھے، ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مستقبل کا حال جاننے کی فکر چھوڑ دو، بلکہ اپنا مستقبل بنانے کے وہ حوالے کر دو، مستقبل بنانے والے کے حوالے کر دو۔ مستقبل کا حال جان کے ہم کیا کریں گے؟ چلو مستقبل کا حال آ گیا کہ بھی تم پر پریشانی آنے والی ہے، تو حال جان کے کیا ہوا؟ خواہ انسان ٹینشن میں آئے گا۔ اور اگر ہم نے اپنا مستقبل بنانے والے کے حوالے کر دیا، یہ تو ہو گیا توکل۔ توکل کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات سے بھروسہ، جو بھی ہو، کسی بھی قسم کے حالات ہو، اچھے ہو یا برے، ہم نے اپنے مستقبل کو اپنے اللہ کے حوالے کر دیا، اس کو جاننے کی فکر ہم کو ہے ہی نہیں کہ صحیح ہے، غلط ہے، خیر ہے، شر ہے، ہم نے اس کے حوالے کر دیا۔ حوالے کرنے کے بعد پھر چلتے رہے، اگر خیر کا پہلو نکل آیا الحمدللہ، شر کا پہلو نکل آیا رضا بالقضا، اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی۔ تو اس شرک کے مقابلے میں مصنون استخارہ جو دیا گیا ہے، اس میں وہ بہت بڑی بڑی چیزیں، توکل بھی ہے اور رضا بالقضا بھی ہے، توکل بھی ہے اور رضا بالقضا بھی ہے۔ اس لیے بھائی اپنے آپ کو ان تمام شرکیہ اور بدعیہ چیزوں سے بچائے، اور اصل مصنون طریقے کو رواج دے لوگوں کے درمیان، اصل مصنون طریقے کو، تو بالکل سمپل ہے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی بتاؤں کہ آج کل لوگ استخارہ بھی کرتے ہیں، تو استخارے کو بھی انہوں نے کنورٹ کر دیا ہے اسی طرف، مستقبل کا حال جاننے ہی کی طرف۔ تو اس سے بچانے کے لیے تو استخارہ دیا گیا تھا۔ پتہ نہیں آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ استخارہ کو لوگ سمجھتے ہیں طلب الخبر من اللہ، استخبار سمجھتے ہیں کہ غیب کا حال معلوم ہوگا کہ یہاں پہ شادی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، یہ کاروبار کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ استخارے کا یہ موضوع ہی نہیں، غیب کی خبر بتلانا اور اللہ کی رضا بتلانا یہ استخارے کا مفہوم اور مقصود ہی نہیں ہے۔ استخارے کا مقصود اور مفہوم تو صرف ہے طلب الخیر من اللہ، کہ اللہ میں یہ کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں یہ کام کرنے کے لیے جا رہی ہوں، بس جو بھی میرے لیے خیر ہو اس کی طرف ہمارا قدم بڑھانا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جو کریں گے اللہ اس کے اندر خیر ڈال دے گا، اور جو کرنے جا رہے ہیں اگر اس میں شر ہوگا تو اللہ ایسے حالات پیدا کریں گے کہ ہم خود وہاں سے بچ جائیں گے۔ بس یہ ہے اصل استخارہ۔ استخارہ سے غیب کی خبر کسی بھی طرح سے پتہ نہیں چلتی، مستقبل کا حال جاننے کی فکر یہ تو اپنے ذہن سے نکال ہی دے۔ اور استخارے کے اندر یہ ہے کہ ہم کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے سامنے مستقبل بالکل چھپا ہوا ہے، اے اللہ اس معاملے کو ہم کر رہے ہیں اور ہم اس کو تیرے حوالے کرتے ہیں، اس میں تو خیر کا پہلو ڈال دیں، پھر اس کے بعد انسان اپنا کام شروع کر دیں۔ یہ ہے استخارہ۔ اس لیے بھائی ہمارا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ ہم صحیح باتیں سمجھے، صحیح باتوں پر عمل کریں، اور صحیح باتیں بغیر غبار کے امت تک صحیح انداز میں پہنچائے۔ ایک بڑے میاں ملے، ان کو سب سمجھایا کہ بھائی دیکھو یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اس طریقے سے آپ استخارہ کریں۔ لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں تو بھائی یہ کام ہے یہ کام ہے، میں کیا کروں؟ بھائی اس کے لیے آپ استخارہ کر لیں۔ بھائی استخارہ کس طریقے سے کرنا؟ یہ ہے بالکل سمپل، دن میں کبھی بھی کر لیں، رات کو کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو خواب آئے گا؟ کہا کہ نہیں بھائی تو خواب نہیں آئے گا۔ الہام ہوگا؟ الہام بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر کیا آئے گا؟ ہم نے کہا کہ بس نہ خواب آئے گا، نہ الہام آئے گا، نہ خواب میں کوئی بزرگ آئے گا، بس خیر آ جائے گی آپ کے کام میں، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے خیر آ جائے گی۔ اس لیے یہ جو حالات چل رہے ہیں اس وقت میں پوری دنیا کے، ہر گھر کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہے،
ہر گھر کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہے۔ اس تناظر میں میں نے آپ کو یہ دو چیزیں بتائی ہیں، ایک تو اس دعا کا اہتمام کرے اور دوسرا اللہ سے استخارے کا اہتمام کرے۔ کوئی کام سامنے ہو نہ ہو پھر بھی روزانہ اپنے آپ کو استخارے کا پابند بنائے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دینی دنیاوی اعتبار سے اگر ہم کسی غلط رخ کے اوپر پڑ بھی رہے ہوں گے، چاہے کوئی دوسرا ہم کو ڈال رہا ہوگا، چاہے ہمارا حاکم ہو یا کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ خود ہماری حفاظت فرمائیں گے اس استخارے کی برکت سے، اس استخارے کی برکت سے۔ سوچو یہ استخارہ کس تناظر میں دیا گیا ہے۔ مستقبل کا حال جاننے کی فکر چھوڑ دو اور مستقبل کو استخارے کے ذریعے مستقبل بنانے والے کے حوالے کر دو، پھر مستقبل بنانے والے کی طرف سے جس قسم کے حالات بھی پیش آ جائے اس کے اوپر اپنے دل سے مطمئن رہو، راضی رہو۔ بس یہ ہے استخارہ۔ استخارے کے اس اصل مفہوم کو آپ لوگ سمجھے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کرے۔ تو میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بتائی کہ انسان جاہل پیدا ہوتا ہے اور اس کو باہر کے سسٹم میں کیا چیزیں صحیح ہے اس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، سمجھیں گے تو اس پر عمل کر سکیں گے۔ دوسری بات یہ دھیان میں رکھے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہر سال آتا ہے اور آ کے گزر جاتا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر نہ جانے کتنے سارے رمضان آ کے چلے گئے۔ ہر رمضان میں ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی تبدیلی پیدا ہونی چاہیے۔ شیطان کے اور نفس کے ان دھوکوں سے ہم نکل جائے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ شیطان کے اور نفس کے ان دھوکوں سے ہم نکل جائے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، نہیں، الحمدللہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن سن لینا کان کھول کے، اچھی طرح سن لینا، پھر سے کہتا ہوں اچھی طریقے سے سن لینا۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ انسان کے قدم دوسروں کی اصلاح اور دوسروں کو سدھارنے اور دوسروں کے دل دماغ میں اپنا نام بٹھانے والے کاموں کی طرف سے بہت تیزی سے چلتے ہیں، اور اس کے پھر بہت خطرناک نتائج بھی انسان کے سامنے آتے ہیں۔ اور اسی انسان کو اگر متوجہ کیا جائے اس کی اپنی اصلاح نفس کی طرف کہ بھائی تم اپنا دیکھو، اپنے کو سدھارو، تمہارے اندر فلاں فلاں غلطیاں ہیں، ان غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کرو، فکر کرو، وہ چیز انسان کو جان پہ آتی ہے۔ دوسروں کی فکر بھی کرنی ہے، دوسروں کی فکر سے زیادہ ہمیں اپنی فکر کرنی ہے۔ اپنی فکر کیا کرنی ہے؟ اپنی فکر کیا کرنی ہے؟ اپنی فکر یہ کرنی ہے کہ دیکھو ہم میں سے کوئی بھی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو شریعت نے منع کی ہے اور ہم کر رہے ہیں۔ شریعت نے حکم دیا ہے لیکن ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ اللہ کی ناراضگی بھی اس میں ہوتی ہے۔ کچھ نہ کچھ ایسے کام ہر انسان کے ساتھ میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ تو ہماری سب سے پہلی کوشش ہو کہ یہ چیز ہم سے کس طریقے سے چھوٹے۔ دیکھو ایک انسان کینسر کا مریض ہے تو کینسر کے مریض جو انسان ہوتا ہے تو وہ انسان مکمل اس فکر کے اندر رہتا ہے کہ یہ کینسر کا مرض میرے اندر سے کس طریقے سے ختم ہو جائے، کہیں اس بیماری کے اندر میرے حالات خراب نہ ہو جائے، میں مر نہ جاؤں۔ اس کو دوسروں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں ہوتا، دوسروں کی فکر میں نہیں پڑتا ہے زیادہ، وہ اپنے اس کینسر والی بیماری کے ختم کرنے کی فکر کے اندر لگا رہتا ہے۔ ہاں، تو ہمارے ساتھ میں جتنی بھی برائیاں لگی ہوئی ہے، ہمارے اندر عجب لگا ہوا ہے، خود پسندی لگی ہوئی ہے، تکبر لگا ہوا ہے، حرص اور لالچ لگی ہوئی ہے، شہوت پرستی لگی ہوئی ہے، بے پردگی لگی ہوئی ہے، حرام کمائی لگی ہوئی ہے، غیبت اور جھوٹ لگا ہوا ہے، بہتان ترازی لگی ہوئی ہے، حسد اور کینہ لگا ہوا ہے، نمازوں کا چھوڑنا لگا ہوا ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنا لگا ہوا ہے، فحش لعن طعن لگا ہوا ہے، ظلم اور جور لگا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہزاروں وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے اور ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہر کسی میں الگ الگ قسم کی غلطیاں ہیں۔
تو ہم میں جس کے اندر بھی جس طرح کا کینسر موجود ہے اس کینسر کو ختم کرنے کی فکر ہونی چاہیے. دیکھو ایک بات اچھی طرح سمجھ لو. حضرت ڈاکٹر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اور بڑی عجیب بات ہے کہ بیمار دو طرح کے ہوتے ہیں. بیمار دو طرح کے. ایک بیمار تو وہ ہوتا ہے جو بیمار ہے اور اسے اپنی بیماری کا احساس بھی ہے. یہ بیمار تو پھر بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ جب اس کو اپنی بیماری کا احساس ہے تو وہ اپنی بیماری ختم کرنے کے لیے ترکیبیں بھی اختیار کرے گا. ڈاکٹر کے پاس جائے گا، دوائی بھی لے گا اور مختلف طریقے کے کام کرے گا. دوسرا بیمار وہ ہے جسے اپنی بیمار ہے لیکن اسے اپنی بیماری کا احساس ہی نہیں. یہ بہت خطرناک حالت میں ہے کہ اس کی یہ بیماری کہیں جڑ پکڑ جائے اور اس کی جان لیوا نہ بن جائے. تو ہم لوگ روحانی بیمار ہے، روحانی بیمار، لیکن ہم میں شاید 1-2% ہی لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ نے اپنے نفس کی طرف متوجہ کیا ہے اور اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کیا ہے، اور وہ اپنے اندر ان غلطیوں کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو بیمار سمجھ رہے ہیں. ورنہ 90% سے زیادہ لوگ ایسے آپ کو ملیں گے کہ جن کو اپنی غلطیوں کا احساس ہی نہیں ہے احساس. جیسے میں آپ کو ایک مثال بتاؤں، آج ہمارے یہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم، اس جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر اگر آپس میں محبتیں ہیں، مودتیں ہیں، اور گھر کا جو بڑا ہوتا ہے اس میں اگر سمجھداری ہے اور سب کو لے کر چلنے کا مزاج اور پھر صحیح اور غلط کو سمجھنے کا مزاج ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک جنت کا نمونہ ہے. یہ جنت کا نمونہ ہے. لیکن کچھ جگہوں کے اوپر بہت نادانی ہوتی ہے، بہت نادانی ہوتی ہے، بے دینی ہوتی ہے، صحیح دین نہیں ہوتا، تجربہ نہیں ہوتا، یا اسی طریقے سے دنیاوی معاملات کی ایک جو سوجھ بوجھ ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بہت ظلم بھی ہوتا ہے. کسی جگہ پر بہو پر ظلم ہوتا ہے، کسی جگہ پر ماں باپ پر ظلم ہوتا ہے، کسی جگہ پر گھر کے کسی فرد کے اوپر ظلم ہوتا ہے، اور بالکل واضح ناانصافی ہوتی ہے، واضح ناانصافی، واضح. لیکن حس مر چکی ہے، حس مر چکی ہے، جس کی وجہ سے احساس ہی نہیں ہوتا کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے ہمارے گھر میں، اور ہر ایک اپنی اپنی زندگی کے اندر مست ہوتا ہے. بھئی ہماری تو اچھی چل رہی ہے نا، دب رہا ہے وہ دب رہی ہے، اس کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمیں کیا مطلب ہے. آج کسی نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ جب مرغیاں ہوتی ہیں نا، مرغیاں، تو مرغیوں کو ذبح کرنے کے لیے جو وہ ذبح کرنے والا آتا ہے، ایک مرغی کو پکڑتا ہے تو دوسری مرغیاں سمجھتی ہے چل بھائی یہ جا رہی ہے، ہم کو بچی ہوئی ہے نا. ان کو یہ پتا نہیں کہ آج یہ گئی ہے تو کل تمہاری بھی باری ہے، آج یہ گئی ہے تو کل تمہاری بھی باری ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم بھی بچ جاؤ گے. یہ گھومتی ہے چیز، ہر انسان کے اوپر آتی ہے. تو اگر ہمیں حس ہوگی، ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی طاقت اور ہمت اور جرأت رکھتے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے حکمت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، تھوڑی حکمت بھی ضروری ہوتی ہے، تھوڑی قوت بھی ضروری ہوتی ہے. کبھی کبھی انسان حکمت کے سہارے مکمل ہی بزدل بن جاتا ہے، اور کبھی کبھی انسان قوت کے سہارے مکمل ظالم بن جاتا ہے. سمجھنا اچھے طریقے سے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کبھی کبھی انسان حکمت کے سہارے مکمل ہی بزدل بن جاتا ہے، اور کبھی کبھی قوت کے سہارے مکمل ہی ظالم بن جاتا ہے. حالانکہ تھوڑی حکمت اور تھوڑی قوت، ان دونوں کا اگر استعمال کیا جائے تو اس کی وجہ سے معاشرہ بہت معتدل ہو جاتا ہے. حکمت کی بھی ضرورت ہے، تھوڑی قوت کی بھی ضرورت ہے. دونوں چیزوں کا استعمال کیا جائے گا تو معاملہ مکمل بیلنس کے اندر آ جاتا ہے. ہاں، اسی لیے دیکھو، ایک بات اچھی طرح دھیان میں رکھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے؟ حضور نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، انصر اخاک ظالما او مظلوما. اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے تمہارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ نے پوچھا کہ حضرت ظالم کی، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کرنے کا کیا مطلب؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو اس کے ظلم سے روکو،
یہ اس کے ساتھ مدد ہے۔ بظاہر تو اس ظالم کو یہ لگے گا کہ دیکھو بھائی یہ تو میرے خلاف ایک بغاوت ہو گئی، میرے خلاف ایک بات ہو گئی، ہم بڑے اور ہمارے ساتھ میں یہ ہو گیا، کسی نے ہمارے سامنے کیوں بول دیا، بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں اس ظلم کے نتیجے میں اللہ کا عذاب کا شکار بننے سے آپ نے اس کو بچا لیا۔ وقتی ناراضگی، وقتی انتشار کی پرواہ نہ کرے، بلکہ اللہ کے حکم کو دیکھے، اللہ کے حکم کو دیکھے۔ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دل کے اندر ایمان اور بزدلی دونوں ایک ساتھ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ ایمان ہے تو ایمان والا بزدل نہیں بن سکتا، اور ایمان ہے تو ایمان والا ظالم بھی نہیں بن سکتا۔ جی ظالم بھی نہیں بنے گا اور ظالموں کا اعلی کار بھی نہیں بنے گا، دونوں چیزیں ضروری ہے۔ اس وقت میں اپنے آپ کو تھوڑا سا علم سے آراستہ کرنا اور صحیح غلط کی پہچان اور بالکل اعتدال اور بیان روی والی زندگی ہر معاملے کے اندر ضروری ہے، ہر معاملے میں۔ قرآن کریم کے اندر آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم، کہ بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی۔ بنی اسرائیل پر کس نے لعنت کی؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے لعنت کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لعنت کی، اتنے بڑے بڑے انبیاء نے لعنت کی۔ لعنت کی وجہ دو وجہ بیان کی گئی ہے قرآن کریم میں، دو وجہ۔ ایک وجہ تو بیان کی ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ ایک وجہ ہے ان پر لعنت کی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ گنہگار تھے اور ہر معاملے میں حد سے تجاوز کر جاتے تھے، حد پہ نہیں رہتے تھے۔ کسی بھی معاملے میں انسان حد کے اوپر رہے، اگر انسان اصلاح کرتا ہے، اپنی اصلاح کرے اس میں بھی حد پہ رہے، دوسرے کی اصلاح کرے وہ بھی ایک حد کے اندر، دوسرے کی اصلاح اس طریقے سے نہ کرے کہ وہ اس کے لیے ضد کا سبب بن جائے، اور دوسرے کی اصلاح اس طریقے سے بھی نہ کرے کہ پھر مکمل ہی اس کے پیچھے پڑ جائے۔ وہ اگر بات نہ مانے تو پھر انسان اس کی برائیاں شروع کر دے، اس پر لعن طعن شروع کر دے، معاشرے میں اس کو بدنام کرنا شروع کر دے۔ نہیں، یہ حد سے تجاوز ہے۔ دنیا کمائے انسان اعتدال میں، اتنا دنیا کے اندر نہ لگے کہ حرص لالچ کے اندر ایسا پڑ جائے کہ نہ حلال حرام کی فکر، نہ نماز کی فکر، نہ داڑھی کی فکر، نہ پردے کی فکر، بس پیسہ ہونا چاہیے۔ یہ حد سے تجاوز ہو گیا۔ ساری بات سمجھ میں، اپنے گھر کے کام کرے لیکن گھر کے کاموں کے اندر اتنا انہماک کہ بس صبح سے شام تک اچھی اچھی ڈشیں بن رہی ہیں، اچھے اچھے کھانے بن رہے ہیں اور قہقہے لگے ہوئے ہیں، جب دیکھو تو دسترخوان بچھے ہوئے ہیں، جب دیکھو تو ٹی وی ہے، موبائل ہے، گھر کی ایک عیش والی زندگی ہے۔ نہیں، یہ حد سے تجاوز ہے۔ گھر کے کاموں کی اجازت ہے لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دین بھی دیا ہے، نمازوں والی زندگی، پردے والی زندگی، بچوں کی تربیت والی زندگی، آخرت کے احتساب والی زندگی، آخرت کے احتساب والی زندگی۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر والوں نے کسی کی برائی شروع کر دی، اب گھر والوں کی روح رعایت کے اندر ہم بھی اس برائی کے اندر لگ گئے، ارے بھائی اٹھیں گے، گھر والوں کو برا لگے گا، گھر والے ہمارا بائیکاٹ کرنے کے، بھائی کرنے دو بائیکاٹ۔ اگر کسی انسان کی غلطیاں بیان کی جا رہی ہے اور آپ کو یقین ہے یا کم سے کم غلبہ زن ہے تو اس انسان کے اندر یہ برائیاں نہیں ہو سکتی کہ خواہ اس کی برائی ہو رہی ہے، تو یا تو ان لوگوں کو روکو کہ تم لوگ غلط کر رہے ہو، روکنے کی قدرت نہیں ہے تو وہاں سے کھڑے ہو جاؤ، اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو تم بھی غیبت کرنے والوں میں شامل سمجھے جاؤ گے، اللہ کی نگاہوں میں تم بھی اسی کے اندر شامل سمجھے جاؤ گے۔ جی، اور اگر تم نے اس وقت میں غائب کسی انسان کا تعاون کیا، اس کا دفاع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے اس کی برائیوں کو ختم فرما دیں گے۔ ہم بڑوں کی نگاہوں سے ڈرتے ہیں اور ان کے بھی بڑے اللہ ہے، ان کی نگاہوں سے نہیں ڈرتے۔ معاملے میں اعتدال ہونا چاہیے، معاملے میں اعتدال ہونا چاہیے۔ قرآن کریم نے کیا کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، چاہے تمہارے خاص رشتہ داروں کے خلاف ہی تمہیں جانا پڑے لیکن انصاف کے اوپر رہو۔ اس لیے
یہ میں پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا کہہ رہا تھا، ہاں ایمان اور بزدلی دونوں ایک ساتھ میں جمع نہیں ہو سکتی۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ اپنی اصلاح کی طرف دھیان دے۔ اپنی اصلاح کی طرف ہم دھیان دیں گے کب؟ جبکہ سب سے پہلے تو ہم علم حاصل کریں گے، ہمارے سامنے عقائد ہوں گے، اعمال ہوں گے، اخلاق ہوں گے۔ اچھا آج کل اخلاق لوگ کس کو سمجھتے ہیں؟ کوئی ملا مسکرا کے بات کر لو اور پھر پیچھے جو کرنا ہو وہ کرتے رہو۔ صرف ملاقات پہ مسکرانے کو لوگ اخلاق سمجھتے ہیں، بس اس کے علاوہ کسی چیز کو اخلاق نہیں سمجھتے۔ حالانکہ اخلاق کے زمرے میں تمام چیزیں آتی ہے، صبر ہے، شکر ہے، رضا بالقضا ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کا دفاع کرنا ہے نا، بہت ساری طویل فہرست ہے اخلاق کی ضمن میں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہوگی تو پھر انسان با اخلاق سمجھا جاتا ہے۔ آج تو اگر کسی کی غلطی کے اوپر متنبہ کیا جائے تو پھر اس سے برا کوئی بھی نہیں، اس سے برا کوئی بھی نہیں۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے اوپر لعنت کی گئی دو وجہوں سے۔ ایک تو ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، وہ گناہ کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے۔ دوسرا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ دوسری وجہ ہے کہ لوگ معاشرے میں جو غلط کام کرتے تھے وہ اس سے روکتے نہیں تھے۔ معاشرے میں ہر فرد کو تو ہم روکے نہیں جا سکتے، کم سے کم ہم اپنے پہچان والوں کو، اپنے گھر والوں کو، بہت سے ایسے واضح مظالم ہوتے ہیں، بہت سے ایسی واضح بدعنوانیاں ہوتی ہیں، ہم کچھ تو کر سکتے ہیں اس کے لیے۔ اس کے لیے بھی اگر ہم کچھ نہ کریں، بالکل ہی بے حس بن جائے، بالکل ہی یعنی وہ بن جائے، تو یہ تو ایک اللہ کی لعنت اپنی طرف متوجہ کرنے والا عمل ہے۔ اور دیکھو ایک بات اچھی طرح دھیان میں رکھو، ایک بات اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اور واقعی بڑی عجیب بات ہے کہ انسان کا پورا جسم ہوتا ہے، انسان کے جسم میں راستے میں چلتے چلتے چپل ہے، اس چپل کے اوپر اگر گندگی لگ جائے گی، چپل پر گندگی لگ جائے گی تو وہ گندگی انسان درگزر کرتا رہتا ہے، چلو بھائی چپل ہے اس پر تو کتنی ہی گندگی لگے چلتا رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان کی ٹوپی کے اوپر ایک معمولی سا بھی دھبا لگ جاتا ہے، انسان فوراً اتار کے یا تو دوسری ٹوپی پہن لیتا ہے یا تو پھر اس دھبے کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ وہ ٹوپی نمایاں ہوتی ہے، ہر دیکھنے والے کی الحمدللہ ہر دیکھنے والے کی اس کے اوپر نظر پڑتی ہے۔ تو چونکہ ایک وہ اعلیٰ مقام پر ہوتی ہے، ہر دیکھنے والے کی اس کے اوپر نظر پڑتی ہے، اس لیے اس کے اوپر معمولی سی بھی گندگی گوارا نہیں ہو سکتی۔ بس یہی مثال سمجھ لو اسلام اور غیر اسلام والے کے درمیان، کہ غیر اسلام والا اور اس کی برائیاں تو ایسی ہے جیسے چپل کے اندر ہے، ہزار برائیاں بھی گوارا ہے، کوئی حرج نہیں، ہزار برائیاں بھی گوارا ہے، اس لیے کہ دنیا تو ان لوگوں کے لیے جنت ہے، موت کے بعد کچھ بھی نہیں، موت کے بعد تو سزا ہی سزا ہے۔ تو جب دنیا ہی ان لوگوں کے مزے اڑانے کی جگہ ہے تو دنیا میں ان کے مزے اڑانے کی وجہ سے کوئی حالات میں تبدیلی نہیں آتی، نہ دنیا کے نظام میں تبدیلی آتی ہے، نہ معاشرے کے نظام میں تبدیلی آتی ہے۔ ہاں اگر غیر ظلم کرے گا تو ظلم کے خلاف اللہ کا نظام فوراً حرکت میں آتا ہے، لیکن ظلم کے علاوہ اگر کچھ بدعنوانیاں ہیں تو پھر وہ تو ان کے مزے کی جگہ ہیں، وہ تو مزے کرتے رہے۔ لیکن اگر اسلام والا غلط حرکتوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اسلام والا ٹوپی کی جگہ پر ہے، وہ ایک نمایاں شخصیت ہے، وہ ایک نمایاں عورت ہے، اور وہ نظر آنے والی چیز ہے، اس کی ایک ایک چیز کے اوپر نگاہ ہوتی ہے، ایک ایک چیز کے اوپر، تو معمولی سی بھی دھبا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتا، اسے فوراً اتار کے دھیا جاتا ہے۔ اسی لیے جب بھی بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا کے اندر جو حالات آتے ہیں وہ مسلمانوں کی بداعمالیوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بس ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے رکھی ہے چیزیں، باقی عیاشی، آرام، سکون، اطمینان، یہ سب چیزیں تو اللہ نے آخرت میں جنت کے لیے رکھی ہے۔ جنت کی چیزیں تم دنیا کے اندر حاصل کرنا شروع کر دو گے اور اپنی ٹوپی کو گندا کر دو گے تو ظاہر سی بات ہے حالات کا شکار ہو کر انسان کو دھوکھلایا جائے گا۔ اس لیے اس بات کا یقین رکھو کہ اس وقت میں جتنے حالات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک معمولی سی تنبیہ ہے، معمولی سی تنبیہ،
اس معمولی سی تنبیہ کے اوپر بھی اگر ہم سدھر گئے، اپنے اپنے معاشرے کو سدھارنے کی طرف اپنا ذہن متوجہ کر دیا، اپنے کو سدھارنے کی طرف، اپنے معاشرے کو سدھارنے کی طرف اگر ہم نے اپنا ذہن بنا لیا تو پھر معاملہ ہمارے حق میں آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے وہ چوہے کو دیکھا ہوگا، وہ چوہا گھر میں آ کے روٹیاں کتر جاتا ہے، کبھی کپڑے کتر جاتا ہے، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہے، تو گھر والے جو ہے نا وہ اس کے لیے اس کا انتظام کرتے ہیں، کھٹ کا انتظام کرتے ہیں، وہ پنجرے کا، جب پنجرے کا انتظام کرتے ہیں تو اب وہ چوہا آنا شروع ہوتا ہے۔ وہ جب چوہا آنا شروع ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس پنجرے کے باہر کھڑے رہ کر دیکھتا ہے کہ بھئی یہ اندر روٹی تو نظر آ رہی ہے، لیکن روٹی کے باہر یہ کوٹھی کیسی، یہ کوٹھی بھی نظر آ رہی ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے وہ سوچتا ہے، وہ جب سوچتا ہے تو اسی وقت میں کھٹ کی سی آواز بھی آتی ہے کسی طرف سے۔ جب کھٹ کی سی آواز آتی ہے تو اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، چوہے کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ دیکھنے لگتا ہے کہ بھئی آواز کہاں سے آئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ سوچتا ہے کہ چلو بھئی آواز تو آتی رہتی ہے، اور گھس جاتا ہے اندر۔ وہ جب اندر گھستا ہے تو اس کے بعد جو کھٹکی سی آواز آتی ہے، اب واپس آنے کا کوئی راستہ اس کے پاس میں نہیں ہوتا، وہ ہو گیا قید۔ تو اسی طرح دنیا کے اندر کبھی زلزلے آتے ہیں، کورونا کی وبا پھیلتی ہے، معاشی حالات میں ابتری پیدا ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہے، تو یہ چاروں طرف سے جو کھٹکی سی آواز آتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے مسلمان بھی کان کھڑے کر کے سننے لگتا ہے، ارے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ سائنس والے کہتے ہیں ارے بھائی تم نے ہاتھ صاف نہیں کیے تھے اس لیے کورونا بڑھ گیا، تم نے سوشل ڈسٹینس نہیں رکھا تھا اس کی وجہ سے کورونا بڑھ گیا، تم نے ماسک نہیں پہنا تھا اس کے لیے کورونا بڑھ گیا، تم نے یہ تدابیر اختیار نہیں کی تھی اس لیے کورونا بڑھ گیا۔ اب مسلمان مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ بات تو صحیح ہے، چلو بھائی سوشل ڈسٹینس بھی رکھو، ماسک بھی پہنو، ہاتھ بھی دھو، صفائی کا انتظام کرو، بس اب ہو گیا مطمئن، اب ہو گیا مطمئن۔ وہ ظاہری سبب کو، قریبی سبب کو دیکھتا ہے، لیکن ان تمام وباؤں اور حالات اور زلزلوں اور فتنوں اور قتل و غارت گری کے جو دور کا سبب ہے اللہ کی نافرمانیاں، اس کی طرف انسان کی نگاہ ہی نہیں گئی، اور وہ پھر سے دنیا کے عیاشیوں کے اندر گھس گیا۔ وہ پھر جب گھستا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سخت پکڑ آتی ہے۔ یہ معمولی سی کھٹ کی جو آواز ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یا ایھا الذین ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، دنیا سے اپنے نگاہوں کو ہٹاؤ، دنیا کی عیاشی، دنیا کا آرام اور دنیا کے معاصی، دنیا کے گناہ، ظلم ہے، بدعنوانیاں ہے، جرائم ہے، اس سے اپنے آپ کو موڑ دو۔ صرف سائنس کو مت دیکھو، سائنس تو ظاہری چیزوں کو دیکھتی ہے، سائنس سے اوپر علامہ اقبال نے کہا ہے نا، اسی شب و روز میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے سامنے زمان و مکان اور بھی ہے، اسی شب و روز میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے سامنے زمان و مکان اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ صرف ستاروں تک مت دیکھو، ستاروں سے آگے کی دنیا کو بھی دیکھو۔ ہاں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے مثال دی ہے کہ ایک انسان نے چوری کی اور اس کی وجہ سے اس کو پھانسی کی سزا ہوئی، پھانسی کا جو پھندا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کو موت ہو گئی۔ اب ہر دیکھنے والا اس موت کو منسوب کرتا ہے پھانسی کے پھندے کی طرف، تو بھئی اس کی موت کا ظاہری اور قریبی سبب تو یہ پھانسی کا پھندا ہے، لیکن اس کا دور کا سبب تو اس کی چوری ہے، اس کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ تو اسی طریقے سے حالات آنے کا ظاہری اور قریبی سبب تو وہی ہے جو سائنس کہتی ہے، بھئی اس کی وجہ سے یہ ہوا، اس کی وجہ سے یہ ہوا، اس کی وجہ سے یہ ہوا۔ ہم نے ٹیکس بڑھا دیا تو لوگوں نے ہنگامہ کر دیا، اور گھر میں یہ ہوا تو پھر یہ ہو گیا۔ حالانکہ اس کا دور کا سبب اگر دیکھے تو اللہ کی کوئی نہ کوئی نافرمانی ضرور مل جائے گی جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہوئی اور اس کی وجہ سے یہ نقصانات ہوئے۔ تو دور کا سبب بھی دیکھا کرو، دور کا سبب بھی دیکھا کرو، سمجھو ان باتوں کو۔ انہی باتوں کو سمجھنے کے لیے اور اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ ایک گناہ انسان کرتا ہے تو بظاہر اس کو ایسا لگتا ہے کہ سکون مل گیا، گناہ کا تقاضا، پریشر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، انسان کو غصہ آتا ہے تو غصے کا پریشر ایسا ہوتا ہے کہ جب تک میں غصہ بھڑاس نہ نکال لوں تب تک میری
کیا کہتا سکون نہیں آئے گا. کسی غلط کام کرنے کا ارادہ ہوا، جب تک ہم گناہ نہ کر لے تب تک سکون نہیں آئے گا. غلط کام کر لیا سکون آ گیا. وہ جو سکون آیا ہے وہ سکون نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کی مثال دی ہے، بڑی عجیب مثال دی ہے کہ آپ جو ہے نا درخت کی جڑ میں پانی ڈالتے ہیں، درخت کی جڑ میں پانی ڈالتے ہیں تو بظاہر تو یہ پانی جذب ہو گیا اور بظاہر ختم ہو گیا، نظر بھی نہیں آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ختم نہیں ہوا ہے. حقیقت میں یہ پانی جو ہے یہ اس درخت کی تنے اور شاخوں اور پتیوں کے اندر جذب ہو کے پورے درخت کے اندر پھیل چکا ہے. بظاہر جذب ہو گیا، ختم ہو گیا، لیکن حقیقت میں پورے درخت کے اندر پھیل چکا ہے. اسی طریقے سے ایک انسان گناہ کا تقاضا ہونے پر جب گناہ کرتا ہے تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ گناہ کا تقاضا ختم ہو گیا، لیکن در حقیقت گناہ کا تقاضا انسان کے پورے جسم اور پورے وجود کے اندر جڑ پکڑ چکا ہے اور زیادہ طاقتور بن چکا ہے. کچھ دنوں کے بعد اس سے بڑے بڑے گناہ انسان سے کروائے گا یہ تقاضا گناہ. اس لیے جب تقاضا گناہ ہو اسی وقت میں اللہ سے ڈر کر، آخرت سے ڈر کر، اس کے احتساب سے ڈر کر، قبر کی سزاؤں سے ڈر کر، آخرت کی جہنم کی سزاؤں سے ڈر کر اسی وقت میں انسان اپنے آپ کو پیچھے ہٹائے اور اسی وقت میں بہادری سے کام لے تو پھر انسان کے اندر اطاعت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. بس یہ قرآن کریم کہتا ہے کہ رمضان آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تمہارے پہلوں کے اوپر روزہ فرض کیا گیا تھا. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے تھوڑا سا اطمینان دلانے کے لیے. رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، غیر رمضان میں روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ رمضان میں ماحول ہوتا ہے، غیر رمضان میں ماحول نہیں ہوتا. تو جو کام سب کرتے ہیں وہ انسان کے لیے سب کے کرتے کرتے دیکھا دیکھے آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی روزہ صرف تم پر نہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا. تو انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ چلو بھئی پہلوں پر بھی فرض تھا، ہم پر بھی فرض ہے. یہ تو ایک شروع سے چلی آ رہی ہے بات. تو روزہ کیوں دیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تمہاری زندگی کے اندر تقویٰ پیدا ہو. تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تقویٰ اسی اصلاح کا نام ہے. اپنی زندگیوں سے ایک ایک بدعت کو سوچ سوچ کر ختم کرے، ایک ایک معصیت کو سوچ سوچ کر ختم کرے، بدعت کے مقابلے کی سنتوں کو لائے اور معصیت کے مقابلے کی طاعت کو لائے. یہ ہے تقویٰ اور یہ ہے اصلاح. اس کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرے، اسی طریقے سے دعاؤں کا اہتمام کرے، اپنے آپ کو معاصی سے بچانے کا اہتمام کرے. یہ ساری چیزیں کہی جاتی ہے. اس کے ساتھ میں ایک بات نہیں کہی جاتی اور اس کی طرف عام طور پر دھیان اور توجہ بھی نہیں جاتی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے مراقبہ. مراقبہ مراقبہ کہتے ہیں کہ انسان تنہائی میں بیٹھے، تنہائی میں سوچے اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچے، اپنی آخرت کے بارے میں سوچے، اپنے قبر کے بارے میں سوچے، مجھ سے کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہے اس کے بارے میں سوچے، میری اصلاح کی مجھے کتنی ضرورت ہے اس کے بارے میں سوچے. سوچے انسان، صرف سوچے، سوچنے کی عادت ڈالے، اپنے ذہن کے اوپر پریشر ڈالے کہ جو غلطیاں سمجھ میں آئے اسے لکھے، جو بات سمجھ میں آئے اسے لکھے مسائل پوچھنے کے لیے، اور اپنی اصلاح کی طرف انسان دھیان دے، اپنی غلطیوں کو سوچ کر اس کی اصلاح کی طرف دھیان دے. مراقبے کی چونکہ عادت نہیں ہے اور چونکہ اس کا رواج نہیں ہے اس لیے اس کا کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن عادت ڈالے اس بات کو. تنہائی میں اس طریقے سے بیٹھو کہ موبائل بھی ایک طرف، گھر کے کام بھی ایک طرف، بچے ایک طرف، سارے کام ایک طرف. 5 منٹ سے عادت ڈالیں، 10 منٹ سے عادت ڈالیں، 3 منٹ سے عادت ڈالیں. عادت ڈلے گی تو پھر آہستہ آہستہ وہ چیز آگے بڑھے گی. کبھی اپنی برائیوں کو سوچے، دوسروں کی کسی کی برائی کی طرف ہماری نگاہیں جا رہی ہے اس کی اچھائیوں کو سوچے. کسی دن اپنی موت اور قبر کی پوری زندگی کو سوچے. کسی دن حشر کے میدان کی ان تمام چیزوں کو سوچے جو آپ نے اب تک قرآن اور حدیث کے اندر پڑھی اور بیانات کے اندر سنی ہے. کبھی جنت کی نعمتوں کو سوچے، کبھی جہنم کے ہولناکیوں کو سوچے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کو سوچے. یہ تمام کی تمام چیزیں سوچنے سے، جس طریقے سے گھڑی ہوتی ہے، گھڑی کے اندر ایک باریک سی سوئی ہوتی ہے، باریک سی سوئی، پوری گھڑی کی قیمت اس باریک سی سوئی کے اوپر موقوف ہے.
اگر وہ سوئی بند ہو گئی تو قیمتی سے قیمتی گھڑی خراب، وہ باریک سے باریک چل رہی ہے تو قیمتی سے قیمتی گھڑی بھی، چھوٹی سے چھوٹی گھڑی بھی قیمت والی۔ تو فکر اور مراقبہ یہ انسان کی پوری زندگی کے اندر وہ بالکل اس باریک سوئی کی طرح ہے، اس باریک سوئی کی طرح اگر وہ اچھی ہے تو آپ کی پوری زندگی اچھی ہوتی رہے گی۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لے کہ انسان اپنے آپ کو، عورتیں اپنے آپ کو بس ایک ہی دن میں رابعہ بصریہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں، اور مرد لوگ بس ایک ہی وقت میں اپنے آپ کو جنید بغدادی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے بھائی، جنید بغدادی بنتے بنتے بنو گے، رابعہ بصریہ بنتے بنتے بنو گے، بنتے بنتے کم سے کم چلتے رہو، چلنا شروع کرو اس راستے پہ۔ تو ان کے درجے تک اگر نہیں پہنچ سکے تو کم سے کم ان کے راستے پر چلتے چلتے کسی درجے تک تو پہنچیں گے، کسی درجے تک۔ ہاں، اس لیے اور ایک بات یہ بھی دھیان میں رکھو کہ یہ سارے کے سارے کام بزرگ بننے کے لیے کبھی بھی مت کرنا، انسان بننے کے لیے کرنا۔ انسان، ہماری شریعت پر اگر آپ غور کریں گے تو دو طرح کے حقوق ملیں گے، ایک اللہ کے حقوق اور ایک بندوں کے حقوق۔ اللہ کے حقوق جتنے بھی ہیں ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں۔ نماز دیکھو، نماز کی پوری ہیئت ایسی ہے کہ اس میں عجز ہے، نیاز ہے، تواضع ہے، اللہ کے سامنے جھکاؤ ہے، میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ۔ حج ہے، عمرہ ہے، اس میں ہر چیز کے اندر اطاعت ہے، عبدیت ہے، اللہ کے سامنے ایک فروتنی ہے۔ تو اللہ کے تمام حقوق کا خلاصہ جو ہے وہ اللہ کے سامنے بالکل بندہ اور عاجز بن جانا۔ اور بندوں کے جتنے بھی حقوق ہیں، چاہے میاں بیوی کے آپس کے حقوق ہو، چاہے اولاد اور والدین کے حقوق ہو، چاہے حاکم اور محکوم کے حقوق ہو، چاہے استاد اور شاگردی کے حقوق ہو، چاہے تجارت کے حقوق ہو، جتنے بھی حقوق ہو، ان تمام انسانوں سے متعلق حقوق کا خلاصہ انسانیت ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر انسانیت آ جائے۔ انسانیت ہے سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی چیز۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آتے تھے بیعت ہونے کے لیے، تو حضرت کہتے تھے دیکھو بھائی، تم بیعت ہونے کے لیے کیوں آئے ہو؟ اگر تم بیعت اس لیے کر رہے ہو تاکہ ہم بزرگ بن جائے تو بھائی ایسی بہت ساری خانقاہیں ہیں، تم وہاں پہ چلے جاؤ، وہ لوگ بزرگ بنا دیں گے تم کو، قطب بھی بنائیں گے، ابدال بھی بنائیں گے، غوث بھی بنائیں گے، تم دوسری جگہوں پہ چلے جاؤ۔ میرے یہاں تو میں کسی کو بزرگ نہیں بناتا، میں تو انسان بناتا ہوں، میرے یہاں انسانیت ہے، بس انسانیت سیکھ کر جاؤ، یہی میرے یہاں پہ بزرگی ہے اور یہی شرافت ہے۔ اس لیے سمجھ لو اچھے طریقے سے، شیطان اور نفس انسان کے ذہن کو بڑے عجیب طریقے سے نورانی داؤں کے اندر پھنسا کے صحیح راستے سے ہٹا دیتا ہے، نورانی داؤں سے پھنسا کر۔ اللہ تعالیٰ سے مانگے بھی اس بات کو، اللہ تعالیٰ سے مانگے بھی۔ قرآن کریم کی کچھ آیتیں ہیں، میں آپ لوگوں کے سامنے اس کی تشریح کروں، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ قرآن کریم میں سورہ مؤمنون کے اندر ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ نور، یہ کون سا نور ہے؟ بس کسی نور کو حاصل کرنا ہے رمضان کے مہینے میں بھی اور پوری زندگی کے لیے۔ آسمانوں اور زمین کا نور کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، نور ہدایت دینے والے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور ہدایت اور اس نور ایمان کی مثال ایسے دی ہے بڑے عجیب انداز میں، اس مثال کو صرف سمجھ لو۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، جیسے تاقچہ ہوتا ہے، اس تاقچے کے اندر جو ہے نا وہ لالٹین رکھی ہوئی ہے۔ تاقچہ ہے، تاقچہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ تین طرف سے بند ہوتا ہے، ایک طرف سے کھلا ہوتا ہے، پیچھے سے بھی بند، دائیں سے بھی بند، بائیں سے بھی بند، صرف آگے کا حصہ اس کا کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس تاقچے کے اندر لالٹین رکھی ہوئی ہے، چراغ، لالٹین۔ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، لالٹین کے اندر چراغ ہے، لالٹین ہے اس کے اندر چراغ ہے، اور یہ لالٹین رکھی ہوئی ہے کس کے اندر؟ تاقچے کے اندر۔ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد، اور وہ جو چراغ ہے وہ بھی بالکل چمکدار ستارے کی طرح، چمکدار ستارے کی طرح۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ،
اور اس چراغ کے اندر جو تیل ڈالا گیا ہے وہ کس کا تیل ڈالا گیا ہے؟ ایک مبارک درخت کا تیل، یعنی زیتون کا تیل ڈالا گیا ہے۔ اور زیتون کے کون سے درخت کا تیل ڈالا گیا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا شرقیتی ولا غربیہ، وہ زیتون کا درخت جس کا تیل ڈالا گیا ہے وہ درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، نہ مشرق کی طرف نہ مغرب کی طرف۔ جن ممالک کے اندر زیتون کے درخت اگتے ہیں جیسے شام، فلسطین، اس علاقے کے اندر، تو وہاں کے لوگوں سے آپ کو پتا چلے گا کہ زیتون کا جو باغ ہوتا ہے نا، تو باغ کے بالکل مغرب کی طرف کے جو درخت ہوتے ہیں وہ چونکہ سورج وہاں سے نکلتا ہے تو آدھے دن تک سورج کی روشنی ان درختوں کے اوپر پڑی رہتی ہے، اس لیے وہ درخت عام طور پر سوکھ جاتے ہیں۔ اور سورج کے مشرق کی طرف کا آدھا حصہ جو ہے اس پہ بھی آدھے دن تک سورج کی روشنی پڑی رہتی ہے تو وہاں بھی درخت سوکھ جاتے ہیں۔ اور بالکل بیچ میں، باغ کے بالکل بیچ میں جو درخت ہوتے ہیں چونکہ ان کے اوپر زیادہ روشنی پڑتی نہیں ہے اس لیے وہاں سے بالکل پیور اور بہت اصلی زیتون کا تیل نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو زیتون کا درخت، زیتون کا تیل ڈالا گیا ہے وہ مشرق کا درخت بھی نہیں ہے، مغرب کا درخت بھی نہیں ہے، بلکہ باغ کے بالکل بیچ سے جو پیور اور نیچرل زیتون کا تیل نکلتا ہے وہ لے کر اس چراغ کے اندر ڈالا گیا ہے۔ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، اور زیتون کے تیل میں اللہ تعالیٰ نے اتنی حساسیت رکھی ہے کہ یہاں آپ دیا سلائی لگائیں گے اور یہاں پہ وہ جل جائے گا، یہاں وہ جل جائے گا۔ اب سوچو کہ ایسے زیتون کے تیل سے چراغ جلایا گیا، ایسے چراغ کو لالٹین میں رکھا گیا اور وہ لالٹین تاقچے کے اندر ہے، اس کی کتنی روشنی ہوگی؟ ایک تو تاقچہ تینوں طرف سے بند ہے، ساری روشنی ایک ہی طرف ہوگی، اور پھر وہ جو لالٹین ہے وہ بھی بالکل چمکدار ستارے کی طرح، اس میں جو چراغ ہے وہ اتنے بہترین زیتون کے تیل سے جلی ہوئی ہے، کتنی روشنیاں اس کے اندر جمع ہو گئی۔ بس اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ یضرب اللہ الامثال للناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ ایک غیر محسوس چیز کو محسوس مثال سے کس طرح سمجھانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو نور ہدایت اور نور ایمان دیا ہے وہ بالکل ایسا ہی چمکدار ہے، بالکل ایسا ہی چمکدار، بالکل ایسا ہی چمکدار۔ تو یہ اپنے نور ہدایت اور نور ایمان میں جلا پیدا کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر جلا پیدا ہوگی مراقبوں کے ذریعے، اس میں جلا پیدا ہوگی معاصی سے اجتناب کے ذریعے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر اور احکامات کو پورا کرنے کے ذریعے یہ جلا پیدا ہوتی رہے گی، یہ نور ایمان بڑھتا رہے گا۔ پھر یہ نور ایمان انسان کو دنیا میں بھی کام دے گا، کام دیتا ہے، انسان کو احساس، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، لیکن یہ ایمان کا نور اپنا کام کرتا ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی میں آنکھ اپنا کام کرتی ہے، انسان کی آنکھ کو ہر چیز دکھائی دیتی ہے لیکن اس کی طرف دھیان اور توجہ نہیں جاتی انسان کی، کبھی آنکھ یہ کام کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے دل کے اندر ہدایت اور ایمان کا جو نور ہوتا ہے وہ بھی اپنا کام کرتا ہے وقتاً فوقتاً، لیکن انسان کو اس کی طرف دھیان اور توجہ نہیں ہوتی ہے۔ پھر یہی نور موت کے بعد قبر میں ہمارے ساتھ میں رہے گا، یہی نور حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں لا کے پیش کرے گا، اور پھر یہی نور پل صراط کے اوپر ہمارے ساتھ میں ہوگا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، قرآن کریم میں ہے نا کہ ان لوگوں کا نور حشر کے میدان میں جب پل صراط پر چلیں گے چاروں طرف اندھیرا ہوگا، اور ان کا نور ان کے دائیں اور ان کے آگے پیچھے چل رہا ہوگا، دائیں طرف اور آگے کی طرف چل رہا ہوگا، اور یہی نور جو ہے نا لے کر جب ہم چلیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ ہمارے اس نور کے اندر کمال پیدا فرما دے، کمال پیدا فرما دے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے سوچا تھا کہ کچھ مسائل بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا لیکن کافی وقت ہو گیا۔ ایک تو میرے سے پوچھا گیا تھا قیام اللیل اور تہجد کے بارے میں، تو میں آپ لوگوں کو کچھ مسائل سمجھا دوں جس میں عام طور پر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔
میں نے سوچا تھا کچھ رمضان سے روزے سے متعلق مسائل بیان کرنے کا، لیکن بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی۔ بہرحال ایک تو روزے کی نیت میں آپ کو وہ بتا دوں، روزے کی نیت جو ہے نا، یہ ایک تو رمضان کا فرض روزہ ہوتا ہے اور ایک نفل روزہ ہوتا ہے۔ ان دونوں روزوں میں صبح صادق سے پہلے تک نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ضحوہ کبریٰ سے پہلے بھی انسان نیت کر سکتا ہے۔ رات کو نیت کرے تو بھی کافی ہے، صبح صادق سے پہلے کر لی تو بھی کافی ہے، اور صبح صادق سے پہلے نہیں کر سکا تو ضحوہ کبریٰ سے پہلے کر لے۔ ضحوہ کبریٰ کسے کہتے ہیں؟ زوال کا جو وقت لکھا ہوا ہوتا ہے نا کیلنڈر وغیرہ میں، تو زوال سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے ضحوہ کبریٰ ہوتا ہے۔ تو ضحوہ کبریٰ سے پہلے تک بھی انسان نیت کر سکتا ہے۔ البتہ رمضان کا قضا روزہ ہو یا نظر اور منت کا روزہ ہو تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ صبح صادق سے پہلے تک انسان نیت کر لے۔ دوسرا یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ بغیر کسی عذر کے اگر کسی نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا تو پوری زندگی بھی اس کی تلافی کے لیے روزہ رکھتا رہے گا تو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں البتہ اگر کوئی واقعی معذوری ہو تو واقعی عذر کے اندر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ واقعی عذر کے اندر کیا ہے؟ جیسے بچہ بہت چھوٹا ہے، دودھ پیتا ہے، اور وہ دودھ پیتا بچہ ایسا ہے کہ وہ دوسری کسی غذا کے اوپر بھی نہیں ہے، ماں کے دودھ کے اوپر ہی وہ مکمل ڈیپینڈ ہے، تو اس وقت میں اگر ماں روزہ رکھے گی، ظاہر سی بات ہے اس کا دودھ کم ہوگا، بچے کے لیے تکلیف ہوگی، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ ابھی روزہ نہ رکھے، بعد میں روزہ رکھ کے اس کی قضا کر لے۔ عورت حاملہ ہے اور حمل کی تکلیفوں کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے، اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ایک انسان سفر کی حالت میں ہے تو اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ایک انسان بیمار ہے اور اتنا بیمار ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو اس کے لیے کوئی شدید بیماری لاحق ہونے کا اندیشہ ہے یا جان جانے کا خطرہ ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ لیکن معمولی بہانوں کی وجہ سے اپنے آپ کو بیمار بنا لینا یہ بھی مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ لے اچھے طریقے سے۔ اس لیے بہت سے شریعت کے معاملات ایسے ہیں کہ شریعت نے اس کا فیصلہ مبتلا بھی کے حوالے کیا، جیسے رمضان میں بیماری کا معاملہ ہے۔ اب یہ تو ایک جزیہ ہے کہ اگر کوئی سخت بیمار ہے تو اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اب یہ جو مبتلا بھی بیمار ہے اس سے خود غور کرنا ہے کہ واقعی میں اس قسم کا مریض ہوں کہ جس مرض کی بنیاد پر شریعت نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، یا پھر معمولی سی عذر کی وجہ سے میں نے اس کو ایک بہانہ بنا لیا ہے، وہ اس کے اوپر ہے، وہ جیسا فیصلہ کرے۔ اگر غلط فیصلہ کرے گا تو اس کا گناہ اس کے اوپر ہوگا۔ جس طرح گھر میں کام عورتوں کے بہت رہتے ہیں تو بہت سی عورتیں یہ بہانہ بنا لیتی ہے کہ گھر میں صبح سے شام تک اتنا کام رہتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے۔ بہت سے لوگ تھوڑے سے جو جاب وغیرہ کرتے ہیں تو ان کو ایسا ہوتا ہے کہ ہم جاب پر جاتے ہیں، تھوڑا تھک جاتے ہیں، ارے بھائی تھوڑی بہت تھکن کے لیے ہی تو رمضان المبارک کا روزہ ہے، اتنا بھی نہیں تھکو گے تو پھر رمضان کے روزے کا مقصد ہی کیا رہ گیا؟ رمضان کے روزے کا مقصد ہی کیا رہ گیا؟ اس لیے تھوڑا سا انصاف کے ساتھ میں اس کا فیصلہ ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر بیماری ہو تو کسی مسلمان ایسے ڈاکٹر کو دکھائے، عورت ہو تو عورت ڈاکٹر کو دکھائے، مرد ہو تو مرد ڈاکٹر کو دکھائے جو مسائل سے وہ بھی واقفیت رکھتا ہو، اور وہ اگر کہے کہ ہاں بھائی تمہاری کنڈیشن ایسی ہے کہ تم روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس کی بات پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر غیر مسلم ڈاکٹر ہے اور اس نے منع کیا ہے کہ آپ روزہ مت رکھو تو پھر اس کے لیے ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے کہنے کے بعد ہم خود بھی اپنی صحت کے بارے میں غور کریں۔ اگر ہم سیٹسفائی ہے کہ اس کی بات صحیح ہے تو آپ عمل کر سکتے ہو اس کی بات کے اوپر، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس نے تھوڑا سا ہمدردی کے اندر بات کہی ہے اور ہمارے اندر قوت ہے روزہ رکھنے کی تو ضرور آپ اپنے فیصلے کے اوپر اٹل رہیں اور آپ خود روزہ رکھیں۔ یہ اچھی طرح سمجھے اس بات کو۔ چوتھا مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ عام طور پر عورتیں اس کے اندر یہ بہت کنفیوز رہتی ہے، رمضان میں اتنے فون اور میسج کرتی ہے کہ بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دو باتیں الگ الگ سمجھ لو۔ ایک عورت جو ہے نا وہ ناپاکی کی حالت میں ہے، ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ اب ایسا ہے کہ دن شروع تھا اور دن میں عورت پاک ہو گئی، جیسے صبح 10 بجے پاک ہو گئی، 11 بجے پاک ہو گئی، دن میں کبھی بھی پاک ہو گئی، تو پاک ہونے کے بعد چونکہ اب روزہ رکھنا ضروری ہے اور اب روزہ رکھنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے بقیہ دن روزے داروں کی مشابہت اختیار کرنا ضروری ہے۔ اب بقیہ دن کھانے پینے سے رکنا اس کے لیے ضروری ہے۔
کھائے گی پیے گی تو گنہگار ہوگی، کیونکہ اب وہ پاک ہو چکی ہے، اب روزے کی فرضیت اس کے اوپر آ چکی ہے۔ لیکن اگر ایک عورت پہلے سے ہی پاک تھی اور روزے کے درمیان میں اسے ناپاکی آ گئی، روزے کے درمیان میں اسے ناپاکی آ گئی، تو اب بقیہ دن میں اس کے لیے کھانا پینا بالکل جائز ہے، روزے داروں کی طرح رہنا اس کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ خود غور کریں کہ اس حالت میں تو روزہ رکھنا ہی جائز نہیں، جب روزہ رکھنا جائز نہیں ہے تو روزے داروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا کہاں سے ضروری ہوگا؟ خود غور کریں، روزے داروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا ضروری کب ہوگا؟ کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے بقیہ دن میں کھانے پینے کی اس کے لیے اجازت ہے۔ اسی کے ساتھ میں ملتا جلتا یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر ایک عورت ہے، وہ یہ بھی مسائل عام طور پر عورتیں پوچھتی ہے کہ ایک عورت ہے وہ 10 دن اور 10 رات پوری ہونے پر پاک ہوئی، اور بالکل ایسے وقت میں پاک ہوئی ہے کہ صبح صادق ہونے میں اتنا وقت باقی ہے کہ وہ ایک مرتبہ اللہ اکبر یا سبحان اللہ کہہ سکتی ہے، ایک مرتبہ، تب اگلے دن کا روزہ رکھنا اس کے اوپر اب ضروری ہو گیا۔ سحری کر لے، سحری کرنے کا وقت نہیں ہے تو بغیر سحری کے ہی نیت کر لے، اب اگلے دن کا روزہ بھی معتبر ہوگا اور روزہ رکھنا بھی ضروری ہوگا۔ اور اگر 10 دن 10 رات سے پہلے وہ پاک ہو گئی تو کم سے کم وہ صبح صادق سے اتنی پہلے وہ پاک ہو کہ وہ غسل کر کے ایک مرتبہ سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہنے کا وقت ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ اور اگر اتنا وقت نہیں ملا ہے تو اب اگلے دن روزے داروں کی طرح مشابہت اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچائے رکھے، لیکن یہ روزہ معتبر نہیں ہوگا، اس کی قضا اس کو رمضان کے بعد میں کرنی ہوگی۔ یہ دو مسئلے اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ اسی طرح یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جس نے رمضان المبارک میں روزہ نہیں رکھا تو بعد میں قضا ہے۔ عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی قضا اور فدیہ نہیں، قضا، روزہ نہیں رکھا تو اب رمضان کے بعد کبھی بھی اس کی قضا کر لیں۔ فدیہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ فدیہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مکمل ایسے بیمار ہو کہ اب موت تک ان کو روزہ رکھنے کی قوت واپس آ ہی نہیں سکتی ہے، ان لوگوں کے لیے قضا کے بجائے فدیہ ہے۔ لہٰذا کوئی انسان اتنا بوڑھا ہے یا اتنا بیمار ہے کہ اب مکمل صحت ملنے کی اس کو امید ہے ہی نہیں، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں مل سکتی، تو وہ پھر بعد میں فدیہ دے سکتا ہے۔ فدیہ اس طریقے سے دے سکتا ہے کہ رمضان مبارک کا جو روزہ چلا گیا اس کا فدیہ دے دے، یا یہ بھی کر سکتا ہے کہ پورے رمضان مبارک کا مہینہ چلا گیا، پورے 30 دن کے روزے ایک ساتھ میں اس کا فدیہ رمضان کے بعد دے دے، یہ بھی درست ہے۔ لیکن رمضان مبارک کا مہینہ آنے سے پہلے سارے مہینے کے ایک ساتھ میں اگر فدیہ دے دیا تو پھر یہ فدیہ دینا اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ تو فدیہ اس وقت کے لیے، یہ بھی اچھی طرح سمجھ میں رکھیں۔ رمضان المبارک کے اندر ایک تو قیام اللیل وغیرہ کا مسئلہ آتا ہے، جیسے کہ یہ مسئلہ مجھے بھی پوچھا گیا ہے۔ دیکھیے دو نمازیں الگ الگ ہیں، اچھی طرح سمجھیں۔ ایک تو ہے تہجد کی نماز جس کو قیام اللیل کہتے ہیں۔ تو قیام اللیل جو ہے یہ تو پورے سال کے لیے، اس کو صلاۃ اللیل بھی کہتے ہیں، پورے سال کے لیے، یہ صرف رمضان کے ساتھ میں خاص نہیں ہے۔ اور اس کا وقت کب ہے؟ سو کر اٹھنے کے بعد، صبح صادق ہونے سے پہلے۔ تہجد کا معنی ہے ترک حجود۔ حجود کا مطلب نیند کے آتے ہیں، اور ترک کا مطلب چھوڑنا، نیند کو چھوڑنا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان نیند سے بیدار ہو اور ابھی صبح صادق نہیں ہوئی ہے، اس وقت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو تہجد کہتے ہیں، اس کو صلاۃ اللیل کہتے ہیں، اور اس کو قیام اللیل کہتے ہیں۔ یہ والی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف رمضان میں نہیں پڑھتے تھے، بلکہ رمضان کے علاوہ پورے سال میں پڑھتے تھے۔ اور اس کے فضائل ہے کہ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا کے اوپر آ جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، کوئی مانگنے والا ہو تو مانگے، کوئی بیمار ہو تو مانگے، میں اس کو صحت دوں گا، میں اس کو مال دوں گا۔ اور تہجد کے جتنے فضائل ہیں وہ اسی وقت کے لیے ہے۔ تہجد جو ہے یہ عارفین کا اور اولیاء اور انبیاء علیہ السلام کا شعار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں بہت قریب ہوتے ہیں اور اس وقت کی دعائیں مقبول ہوتی ہے،
اور جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بنانا چاہتے ہیں اس کو تہجد کی توفیق دیتے ہیں. کوئی انسان تہجد کے بغیر بڑا نہیں بن سکتا. تہجد کے بغیر کوئی انسان بڑا نہیں بن سکتا. اس کے بہت سے فضائل آتے ہیں, وقت نہیں ہے ورنہ تفصیلات بتاتا. اور دوسرا ہے تراویح. تراویح جس کو قیام رمضان کہتے ہیں. تو یہ والی جو نماز ہے یہ رمضان کے ساتھ ہی خاص, اور یہ سونے سے پہلے ادا کی جاتی ہے. عشاء کی فرض نماز کے بعد سونے سے پہلے ادا کی جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں 2 یا 3 دن اس نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھایا ہے. انفرادی پڑھنا بھی ثابت ہے, اور جماعت کے ساتھ میں 2 یا 3 دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا. پھر امت کے اوپر کوئی فرض یا واجب نہ ہو جائے اس خیال سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی لوگ اس تراویح کی نماز کو انفرادی طور پر ہی پڑھتے تھے. حضور کے زمانے میں بھی انفرادی طور پر ہی پڑھتے تھے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت کے شروع کے 6 سال کافی انتشار کے گزرے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک اور ملت کی شیرازہ بندی کی خاطر بہت سے احکامات صادر کیے. اس میں سے ایک تراویح کی نماز کے اوپر سب کو جمع فرما دیا کہ بھائی سب الگ الگ مت پڑھو یہ نماز, اس نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے گا. چنانچہ وہ 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے خلافت کے اندر اس کو جاری فرمایا. تو چونکہ تہجد اور قیام اللیل سے متعلق احادیث ساری کے ساری ایک ساتھ میں ایسی آتی ہے کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یہ کون سی نماز ہے. تراویح اور قیام رمضان یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص ہے, جو سونے سے پہلے ادا کی جاتی ہے, اور تہجد اور قیام اللیل یہ سو کر اٹھنے کے بعد کی نماز ہے جس کو تہجد کہتے ہیں, اور یہ پورے سال کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کی نمازوں کا اہتمام کیا ہے. آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ گھروں میں نماز پڑھیں گے تو یہ سوال بھی آیا تھا کہ بھائی کس طریقے سے پڑھے. بھائی اگر آگے نماز پڑھانے والا ہے تو پیچھے عورتیں بھی کھڑی رہ سکتی ہے. اس کا خیال رہے کہ آگے کوئی مکمل غیر محرم ہے اور پیچھے کھڑے رہنے والے عورتوں میں اس انسان کی کوئی محرم عورت بھی نہیں ہے, تو اس میں تو فتنے کا اندیشہ ہے, اس طریقے سے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. ہاں البتہ آگے نماز پڑھانے والا غیر محرم ہے اور اس کے ساتھ میں محرم کچھ آپ کے محرم لوگ میں موجود ہیں, یا عورتوں کے اندر اس مرد کی کوئی قریبی عورتیں بھی موجود ہیں جو محرم ہے, چاہے اس کی بیوی ہو, بیٹی ہو, والدہ ہو, وغیرہ وغیرہ, تو پھر ان کے ساتھ بھی دوسرے غیر محرم عورتوں کے لیے بھی نماز پڑھنے کی گنجائش ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اگر مرد بھی ہو عورتیں بھی ہو تو ان کے درمیان تھوڑا سا کچھ فاصلہ ہونا چاہیے. فاصلہ مطلب کوئی پردہ یا ایک معمولی سا ایسی دیوار کی آواز وغیرہ بھی آتی جاتی رہے اور فاصلہ بھی رہے, ایسا ضروری ہے. مکمل بغیر فاصلے کی نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے. مرد جب نماز پڑھائے گا تو عورتوں کی بھی نیت کرے گا, پیچھے کھڑے رہنے والے عورتوں کی بھی نیت کرے گا. اور اگر گھر کے اندر صرف میاں بیوی ہی اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر نماز پڑھنے کے دونوں طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مرد آگے ہو عورت مکمل پیچھے ہو, اور دوسرا طریقہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مرد کے بازو میں ہی عورت کھڑی ہو, مرد کے بازو میں ہی, بس اس کے جو قدم ہے وہ مرد کے قدم سے پیچھے ہو. اس طریقے سے بھی اگر کھڑی رہے گی تو نماز درست ہو جائے گی. بس یہ کچھ مسائل تھے جو میرے سامنے آئے ہوئے تھے. اگر اس کے علاوہ کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ لوگ ٹائپ کر کے بھیج دیں فوراً, تو میں جواب دے دوں آپ لوگوں کو. پھر میں دعا کرا لیتا ہوں, کافی وقت ہو گیا. دعا کر لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما, اے اللہ اعتدال اور میانہ روی والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دے, اے اللہ اعتدال اور میانہ روی والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دے, اے اللہ صحیح علم ہمیں نصیب فرما دے, اس علم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے,
اس علم کو دوسروں تک صحیح حکمت اور قوت کے ساتھ پہنچانے کی توفیق بھی ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ بزدلی کو ختم فرما دے، ہمت اور بہادری کو نصیب فرما دے، حرص اور لالچ سے بچا لے، سخاوت اور شرافت نصیب فرما دے۔ اے اللہ رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ رمضان المبارک سے پہلے ہمیں مکمل آپ کی طرف اور دینی اعمال کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ جو لوگ پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو مقروض ہو عافیت کے ساتھ ان کے قرضوں کے ادا ہونے کے غیر قصور سے شکر پیدا فرما دے۔ اے اللہ نفس اور شیطان کے دھوکوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، نفس اور شیطان کے اوپر ہم سب کو قوت اور غلبہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ظالم معاشرے کے خلاف کھڑا ہونا آسان فرما دے۔ اے اللہ تیرے احکامات کو توڑنے سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، معاصی سے بچنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے، ریا اور نمود اور شہرت کے ناپاک جذبات سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، دولت پرستی سے حفاظت فرما دے، شہوت پرستی سے حفاظت فرما دے، شہرت پرستی سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ تیرا دیندار اور نیک بندہ بنا دے، اخلاص اور استخلاص والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دے، احسان والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دے، آپ کا عاشق بندہ اور بندی ہم سب کو بنا دے۔ اے اللہ آپ کا عاشق بندہ اور بندی نصیب فرما دے۔ اے اللہ بدعتوں سے بچا لے اور سنتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، زمانے کی رو میں بہہ جانے سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، زمانے کی رو میں بہہ جانے سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ وہ نور ایمان نصیب فرما دے جس کی مثال آپ نے قرآن کریم کے اندر بیان کی ہے اور جو آج بیان کے اندر بیان کی گئی۔ اے اللہ وہ نور ایمان اور نور ہدایت ہمارا بڑھا دے، مزید بڑھا دے، مزید بڑھا دے۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم آتنی نورا، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا ومن فوقی نورا ومن تحت نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا واجعل فی نفسی نورا واجعل فی قبری نورا واجعل فی دمی نورا۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، وہ تمام نور والی دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما لے۔ حضور مانگتے تھے کہ اللہ ہماری آنکھوں میں نور دے دے، ہمارے کانوں میں نور دے دے، ہماری زبان میں نور دے دے، ہمارے دل اور دماغ میں نور دے دے، ہمارے خون میں نور دے دے، ہماری ہڈیوں میں نور دے دے، ہمارے آگے بھی نور کر دے، ہمارے پیچھے بھی نور کر دے، ہمارے دائیں بھی نور کر دے، ہمارے بائیں بھی نور کر دے، ہمارے اوپر نیچے بھی نور کر دے، ہمارے قبر میں بھی نور فرما دے۔ اے اللہ ہم کو مکمل نورانی بنا دے، اے اللہ ہم کو مکمل نورانی بنا دے۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ اللہم اجعلنا ہادین مہتدین غیر ضالین ولا مضلین سلما لأولیائک وحربا لأعدائک نحب بحبک من احبک ونبغض بعداوتک من ابغضک۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ ہم تیری محبت کی وجہ سے جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرنے والے بنے، اور جو لوگ آپ سے دشمنی کرتے ہیں اے اللہ ان لوگوں کے ساتھ میں ہمیں دشمنی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہر معاملے میں اعتدال نصیب فرما دے، ہر معاملے میں اعتدال نصیب فرما دے، تقوی اور طہارت نصیب فرما دے، اصلاح نفس اور اصلاح معاشرہ نصیب فرما دے، اصلاح نفس اور اصلاح معاشرہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ جوش کے بجائے ہوش سے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، کبھی ہم بہت زیادہ ہوش میں ہو تو جوش کی توفیق نصیب فرما دے، بہت زیادہ جوش میں ہو تو ہوش کی توفیق نصیب فرما دے، ان دونوں کے درمیان میانہ روی اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مقاصد ہو عافیت کے ساتھ ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر آپ کو دینا تو آتا ہے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو بے انتہا قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام